ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ انسان میں موجود شعور کائنات کو معنی دے رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر شعور کو معنی کون دے گا؟ بہت گہرا سوال ہے یہ. اصل بات یہ ہے کہ کائنات کو معنی جو ہے نا وہ انسان کا شعور ہی دیتا ہے. اگر آپ اس کائنات سے انسان کو نکال دیں تو کائنات بے معنی ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ کسی مکان سے مکین نکال دیں تو اس مکان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ کھنڈر ہو جاتا ہے. وہ چند لمحوں کے بعد اس میں جادے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، چند سالوں کے بعد، اور پھر وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی ساری قدر و قیمت جو ہے مکان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مکین ہے، اور کون سا مکین ہے. مکان قیمتی نہیں ہوتا ہے، مکین قیمتی ہوتا ہے. لوگ مکان سے ملنے نہیں جاتے، لوگ مکینوں سے ملنے جاتے. اسی طرح اس کائنات کا مکین انسان ہے. اگر انسان کو مائنس کر دیں تو کائنات کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک اصل میں فلاسفیکل اصل میں کویشچن ہو جاتا ہے یہ کہ یہ کیا سورج پھر بھی چمکتا رہے گا اگر زمین پر انسان نہ رہے؟ بالکل چمکتا رہے گا، لیکن کس پر؟ سورج کو سورج کون کہے گا؟ سورج اور دھوپ میں ڈیمارکیٹ کون کرے گا؟ سورج کو دیکھ کر سورج بنانے والے کی شان کون بیان کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا انسانی شعور جب کسی منظر کے ساتھ پیوست ہوتا ہے تو اس منظر کے میننگ نکلتے ہیں. تو جو مقصد تخلیق کائنات ہے وہ اصل میں اس سے معنی کا ظہور ہے، اور اس کے لیے انسان ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. اچھا، اب یہاں تک تو بات سب کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اصل مرحلہ جو ہے نا اس کے بعد کا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس کائنات میں معنی جو ہے اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ اس میں ایک ترتیب ہے، حسن ترتیب ہے. حسن جس کو بولتے ہیں نا، حسن بھی حسن ترتیب کا نام ہوتا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے، اگر یہ ترتیب قائم رہے گی تو معنی نکلتی رہیں گی. اب آپ سوال کریں گے کہ شعور کی ترتیب کیا ہے؟ شعور کی ترتیب یہ ہے کہ انسان جس بھی شعور کے جس بھی گریڈ پر ہے اس اپنے سے بڑے شعور والے کے ساتھ متصل ہو جائے، متصل بھی ہو جائے، متفق بھی ہو جائے، تاکہ وہ جو شعور کی جو شعاع نکلی ہوئی صبح ازل سے وہ ٹریورس کرتی ہوئی اس کے خانہ شعور تک آ جائے. اگر انسان طغا کرتا ہے، اگر انسان اپنے سے بڑے شعور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا شعور بلنٹ ہو جاتا ہے. اس میں آپ سمجھے تو اس کی مثال ایسی جیسے وہ شیشہ زنگ آلود ہو گیا، یا وہ جو لینز ہے اس کے اوپر پٹس آ گیا. دیکھیے اب روشنی جو ہے ڈائفرکیٹ ہو جائے گی، وہ ڈسپرس ہو جائے گی. وہ منشور جو ہے بے رنگ سے 7 رنگ بھی نہیں نکال سکے گا، اور وہ 7 رنگوں سے وہ جو ایک کثرت سے وحدت، اور پھر کثرت سے وحدت کا جو ایک پیغام دے رہا ہے منشور، اس منشور اگر منشور خراب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر بے رنگ روشنی جو ہے اس سے رنگ پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ جو منشور بڑا اہم ہے. ہاں نہیں میں اس کے لیے لفظ منشور استعمال کروں گا کیونکہ یہ عزومانی لفظ ہے. اس منشور کو پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے. منشور کا ایک ترجمہ پروٹوکول بھی ہوتا ہے. یہ جو پروٹوکول ہے کہ میں اپنے سے بڑے شعور سے منسلک ہو جاؤں، اور وہ شعور اس سے بڑے شعور سے منسلک ہو جائے، اور وہ شعور اس سے بڑے شعور سے منسلک ہو جائے، یہاں تک کہ سلسلہ در سلسلہ ہم سائلین جو ہیں ہم در علم تک پہنچ جائیں.
اور پھر شہر علم تک پہنچے اور پھر ذات العلم تک ہماری میننگ فل رسائی ہو، تو وہ پھر اس کائنات کا مطلب، پھر یہ کائنات مطلب دے گی۔ اب ایک اس کا ایک زاویہ اور بھی ہے، یہ آپ نے جو سوال کیا نا، اس سوال کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں جو بھی منظر نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھنے والے کی آنکھ کا محتاج ہے، کہ اگر آنکھ میں موتیا اتر آئے گا اور منظر دھندلا ہو گیا، اور اگر آنکھ بدل جائے گی تو بھی منظر بدل جائے گا۔ مثال تو اس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک منظر دیکھ رہے ہیں، اگر اسی کمرے میں اشیاء ایسے ہی ہوں، ایک بلی بیٹھی ہو، اس کی آنکھ کا منظر کچھ اور ہے، یعنی کہ اس کی آنکھ کا منظر جو ہے نا، وہ جو سگنل ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا اس کے برین کو، یا اس کا جو بھی شعوری لیول ہے، وہ کوئی اور میننگ نکال رہے ہیں، جبکہ انسان کی آنکھ اس کا کچھ اور مطلب نکال رہی ہے۔ شہباز کی آنکھ جو ہے وہ دیکھیں، وہ کہاں تک دیکھتی ہے، اور کرگس کی آنکھ صرف مردار دیکھتی ہے۔ شہباز کی آنکھ جو ہے بلند آسمان دیکھتی ہے، اور فضاؤں میں پرواز کے امکانات دیکھتی ہیں۔ اب یہ جو انسانی آنکھ ہے، اچھا بڑے ایک دلچسپ بات ہے، کہتے انسان کا مادہ لفظ انس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کی پتلی، یعنی کہ اگر آنکھ کی پتلی کو انسان کہتے ہیں، تو یہ انسان اگر غلط جگہ پر کھڑا ہے تو غلط منظر دیکھ رہا ہے، غلط معنی ٹرانسفر کر رہا ہے، غلط معنی ٹرانسمٹ کر رہا ہے، شعور کی بجائے شور ٹرانسمٹ کر رہا ہے۔ پھر کائنات میں وہ کہہ تو رہا ہے کہ شعور، لیکن اصل میں وہ شور ہے، کیونکہ وہ اصل میں اس کی آنکھ میں جو مفاد کا موتیا اترا ہے، تو اگر بندہ اخلاص ہوگا، یعنی کہ اگر وہ اپنے مفاد اور مزاج کی آمیزش سے پاک ہوگا، تو پھر وہ ٹرو منظر دیکھے گا۔ دیکھیں بڑی معروف حدیث پاک ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اپنی امتیوں کو کہ یوں دعا کرنی چاہیے، اللہ مارین الاشیاء کما ہیا، یا اللہ کہ مجھے وہ چیزیں دکھا جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ یعنی کہ ایک تو سورج وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک سورج وہ ہے جو ریئلٹی میں ہے، جو کہ ان ایکچویلٹی ہے، کما ہیا، کہ جیسے کہ وہ ہے۔ اب وہ کما ہیا جو ہے نا، یہ اصل مشیت الہی کے زاویے سے دیکھنا ہے کہ جیسے بنایا گیا، جو بھی شے ہے نا، شے کہا گیا ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے بڑی خوبصورت ایک اس بار میں بات کی ہوئی، بہت سے پرتیں کھول دیتی یہ بات، کہ جو شے ہے اصل میں یشاء سے ہے، یشاء سے خالق کی جو یشاء ہے وہ اس میں شے بنتی ہے، یعنی کہ خالق کی یشاء کا جو ظہور ہے نا، وہ اس میں شے ہے، جو ہمیں اشیاء دیکھتے ہیں، جو عالم اشیاء ہے، جس میں اس کی یشاء کا ظہور ہے۔ تو یہ کہ یہ اپنی اس آنکھ کو، اس پتلی کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے۔ اب وہ ٹرانسپیرنٹ کیسے کرنا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ایسے کرنا ہے جیسے پاک میں ہے کہ مومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ آپ اپنے سے بڑے مومن کو دیکھیں اور اس کے صاف شفاف آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کوئی دھندلا پن ہے تو اس کو دور کر دیں، پھر وہ آپ ٹریول کرتے رہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے انسان جو ہے باشعور اس وقت ہوگا، اس کا شعور ٹرو میننگز تب ڈپکٹ کرے گا، تب ریسیو کرے گا جب وہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعوری طور پر کسی ربط یا رابطے میں آ جائے، جب انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اتباع میں آ جائے،
تب جو ہے نا، تب اس کی آنکھ جو ہے صحیح منظر دیکھے گی، صحیح شعور جو ہے نا ٹرانسمٹ کرے گی، اور صحیح شعور ریسیو کرے گی، اور اشیاء کو ویسے ہی دیکھے گی جیسے کہ وہ ہیں.